تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مشہور زمانہ کتاب، اس کا درس ایک عرصے سے ہمارا جاری و ساری ہے۔ قسم اول ہماری مکمل ہو چکی، قسم ثانی کا باب ثانی، جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تذکرہ ہے۔ اس سے قبل جو فصل تھی جس کا درس ہو چکا، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا لازم ہونا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت لازم ہے۔ اس بات کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا تھا، اور ایک یہ بین بات ہے، واضح بات ہے، اور یہ ایک طبعی طور پر مومن کے دل میں رکھی گئی ہے۔ اس پر کچھ آیات، احادیث اور اقوال علماء پچھلی فصل میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے تھے۔ اب آگے جو اگلی فصل ہے، جو آج کا درس ہے، اس میں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بیان فرما رہے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت پر جو ثواب ملتا ہے، جو اجر ملتا ہے، اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اجر کیا حاصل ہوگا، بدل کیا حاصل ہوگا، یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں بیان فرمائیں گے۔ اور اس سے اگلی فصل جو بیان فرمائی ہے، اگلا درس جو بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اسلاف یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان اور آپ کے بعد کے جو حضرات تھے، جو ہمارے پیشوا ہیں، ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز کیا تھا، ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی کیفیت کیا تھی، ان کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مشہور و معروف حدیث مبارکہ جو کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے، بخاری شریف کی مشہور حدیث پاک ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو خادم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لقب سے ملقب ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک یہ رہے، خدمت کرتے رہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی ذہین خاتون تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کا آنا جانا اور انتہائی دانائی کے ساتھ سوالات کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے گھر آنا، یہ کتب کے اندر موجود ہے، اور انہوں نے ہی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث میں ایک خوبصورت بات یہ نظر آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اکثر حدیثیں آپ کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ملیں گی، اور یہ بھی میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جب یہ حدیث پاک آئی کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے سامنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کیا، آج کے درس میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس دن سے زیادہ خوش نہیں دیکھا۔ وجہ اس کی یہ بیان کی، اس لیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اس فکر میں رہا کرتے تھے کہ دنیا میں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، کل بروز قیامت ہوگا کیا، جنت میں ہوگا کیا، کہ جنت میں داخل ہوں گے بھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے دیکھیں گے، آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے۔ جب پتہ چلا کہ جس کے ساتھ محبت کریں گے اسی کے ساتھ جنت میں رہیں گے، تو ہم تو محبت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں، تو جنت میں بھی حضور کے ساتھ ہی رہیں گے۔ تو یہ جو قلق تھا، یہ جو پریشانی تھی، آج کے دن دور ہو گئی، اس لیے اس دن سے زیادہ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خوش دیکھا ہی نہیں ہے۔ پھر اس پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ آپ کے الفاظ تھے۔ آج کی حدیث جس کی ابتدا حضرت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس سے کی ہے درس کی، وہ بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اعرابی، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب آئے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ عمومی طور پر یہ لوگوں کے دلوں کے اندر تمنا رہتی ہے، خواہش رہتی ہے، ایک جستجو رہتی ہے کہ قیامت کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کب آئے گی، اور قیامت کا جو معاملہ ہے اسے پوشیدہ رکھنے کا حکم ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشانیاں بیان کی ہیں، لیکن بعینی ہی وقت بیان کرنے کا آپ کو اذن نہیں دیا گیا، تو اس لیے آپ نے وہ وقت کہ کس وقت آئے گی اس کو صراحتاً حدیثوں کے اندر بیان نہیں کیا۔ سال، دن، مہینہ وغیرہ سب بتا دیا، لیکن جو سال ہے اس کو بیان نہیں کیا۔ تو بہرحال جو اس سے متعلق بات تھی کہ قیامت کے حوالے سے کرنا کیا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما اعدت لہا، کہ تو نے اس قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، کہ اصل تو معاملہ قیامت تو آنی ہی آنی ہے، تم نے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ما اعدت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، کہ میں نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ نمازیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ صدقات کی تیاری نہیں کی ہوئی۔ شارحین حدیث نے یہاں لکھا کہ یہ صحابی رسول تھے، ان سے متصور نہیں کہ یہ فرائض کی ادائیگی کے اندر کسی طرح کی کوئی کمی کریں، جو ان پر لازم ہے اس میں کسی طرح کی کوئی کمی کریں، جو ضروری ہے سارے کے سارے کام انہوں نے ادا کیے۔ یہاں پر جس چیز کی وہ نفی کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ جو نوافل ہیں، جو زوائد ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں، کہ جو زائد چیزیں ہیں ان کی میں نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ہاں وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اتنا ہے کہ میرا جو ذخیرہ ہے، جو قیامت کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا ثواب بیان فرمایا کہ اس کا بدل کیا ملے گا، اس کا اجر کیا ملے گا۔ فرمایا کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اسی کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ اور کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی معنی کی جو طبرانی شریف کے اندر موجود ہے، قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صفوان بن قدامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت صفوان بن قدامہ کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہجرت کر کے حاضر ہوا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مجھے دیجئے کہ میں اس پر بیعت کروں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مبارک ہاتھ مجھے دیا، آگے بڑھایا، تو میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ، حضرت انس اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے۔ عبارت سماعت فرمائیے، یعنی یہ بات بھی ہم پچھلے درسوں کے اندر بیان کر چکے ہیں، دروس میں بیان کر چکے ہیں کہ جو شفا شریف ہے اس کی برکت یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی برکت سے جہاں مصیبتیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، یعنی اس کی برکات یہ ہیں کہ اگر یہ کسی گھر کے اندر موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف اس کتاب کی برکت سے گھر سے مصیبتیں پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ اس کی تلاوت سے مجرب ہے کہ مصیبتیں دور ہوتی ہیں، مصائب دور ہوتے ہیں۔ اور علامہ آبی سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حصر الشارد کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس کی تلاوت سے، یعنی مکمل تلاوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو ہم نے ابتدا سے اس بات کا التزام کیا ہوا ہے کہ اس کی جو عبارت ہے اس کو بھی مستقل پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تاکہ آخر تک جب ہمارا درس مکمل ہو تو یہ اس کی عبارت بھی مکمل ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی ثواب محبتہ۔ حدثنا ابو محمد ابن عتاب بقراءة علیہ قال حدثنا ابو القاسم حاتم بن محمد قال حدثنا ابو الحسن علی بن خلف قال حدثنا ابو زید المروزی قال حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا عبدان قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرہ عن سالم بن ابی الجعد عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقال متى الساعة یا رسول اللہ؟ قال ما اعدت لها؟ قال ما اعدت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني احب الله ورسوله. قال انت مع من احببت. وعن صفوان بن قدامة هاجرت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاتيته فقلت يا رسول الله ناولني يدك ابايعك، فناولني يده فقلت يا رسول الله اني احبك. قال المرء مع من احب. وروى هذا اللفظ عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد اللہ بن مسعود وابو موسیٰ وانس وعن ابی ذر بمعناه. اگلی حدیث مبارکہ جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں روایت کی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں کا ہاتھ پکڑا، یعنی ایک ہاتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور یہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اور جو ان دونوں کے والد یعنی حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو ان دونوں کی والدہ یعنی خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرتا ہے، یعنی ان کی ذاتوں سے محبت کرتا ہے۔ اب ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کی جو ذوات مقدسہ ہیں یعنی اہل بیت اطہار کی، اس کے دو معنی بیان کیے گئے کہ ان کی ذوات سے محبت ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے، اور یہی حقیقی وجہ ہے کہ ان سے جو محبت ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت کی وجہ سے ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ٹکڑا ہے، یعنی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو بھی آگے چلی ہے اولاد وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے۔ ایک یہ، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ان کے اندر وہ اعلیٰ صفات رکھی ہیں، وہ اعلیٰ اقدار رکھی ہیں کہ ان سے محبت کی ہی جائے گی، ان سے محبت کی ہی جائے گی، تو اس وجہ سے ان سے محبت کرنا۔ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھے ان دونوں
مقدس ہستیوں سے محبت رکھے، ان کے والد سے اور ان کی والدہ سے محبت رکھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کان معی فی درجتی یوم القیامہ، کہ ثواب کیا حاصل ہوگا، بدل کیا حاصل ہوگا کہ قیامت کے دن وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی بالکل قریب میرے درجے کے اندر ہوگا، جنت کے اندر بالکل میرے قریب رہے گا۔ وہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ لیکن آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامات محبت ذکر کر رہے ہیں، علامات محبت ذکر کر رہے ہیں 2 فصلوں کے بعد، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامت کیا ہے کہ وہ پائی جانا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں وعن علی جن، خود مولا کائنات مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وعن علی جن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن وحسین رضی اللہ تعالی عنہما فقال من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ آگے روایت کرتے ہیں، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے نزدیک میرے اہل اور میرے مال سے زیادہ پیارے ہیں، اور میں آپ کو یاد کرتا ہوں تو صبر نہیں کر پاتا حتیٰ کہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ یہ حدیث مبارکہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں مروی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو مشہور آیت جو آگے ذکر کر رہے ہیں نازل ہوئی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں مروی ہے۔ تو وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیارے آپ ہیں، مجھے صبر نہیں آتا، جب آپ یاد آتے ہیں تو میں فوراً آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، پھر عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں اب مجھے اپنا مرنا یاد آتا ہے اور آپ کا بھی دنیا سے رخصت ہونا یاد آتا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ تو جنت کے اندر داخل ہوں گے ہی ہوں گے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند و بالا مقام پر ہوں گے۔ وَإِن دَخَلْتُهَا، میں اگر داخل ہو بھی گیا تو آپ کو تو دیکھ ہی نہیں پاؤں گا۔ اور دیگر جو روایتیں ہیں اس میں یہ ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور ساری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو بالکل مغموم ہو کر بیٹھ گئے تھے، چہرہ غمزدہ ہو گیا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استفسار فرمایا کہ غمزدہ کیوں ہو؟ اس پر انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ چیز یاد آ جاتی ہے، یعنی دنیا میں تو یہ ہے کہ جب آپ یاد آتے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں اور آپ کو دیکھ لیتے ہیں۔ شعر ہے کہ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیا کرتے تھے سرکار کو آتے جاتے، اور دیکھ لیتے تھے تو ان کے سب غم و آلام یہ دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو جو دیکھ لے پھر اس کو دیکھنے کی تمنا رہتی ہے کہ وہ دیکھے بغیر پھر اس کے غم و آلام دور نہیں ہوتے۔ اب آگے جو فصل ہے اس میں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بعد کے جو لوگ آئیں گے، یعنی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد والے، اس میں مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ نقل کی ہے کہ بعد کے جو لوگ آئیں گے وہ بڑی شدت رکھیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کاش زیارت کر لیں، چاہے ہمارا سارا مال چلا جائے، چاہے سارے اہل و عیال چلے جائیں، اس کے بدلے میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو ایک ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے غم و آلام کا دور ہو جانا، مٹ جانا، وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جس طرح آپ کی زیارت سے غم و آلام دور ہوتے ہیں، تو آپ کی اگر یاد بھی آ جائے نا تو آپ کی یاد سے بھی غم و آلام دور ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ نے اتنی پیاری ذات ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنائی ہے کہ ان کا تذکرہ کریں، ان کی باتیں کریں، ان کی شفقت و مہربانی کو یاد کریں، ان کے حسن و جمال کو یاد کریں، ان کے کمال کو یاد کریں، ان کے معجزات کا تذکرہ کریں،
تو جو غم ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان غموں کو دور کر دیتا ہے، دل سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ علماء نے تو یہ لکھا کہ جنت کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ بندہ دنیا کے غموں کو بھول جاتا ہے، تو جنت کے تذکرے سے بندہ غم کو بھول جائے تو جنت جس کی وجہ سے جنت بنی ہے تو اس کے تذکرے سے لوگ کیوں غم کو نہیں بھولیں گے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں نا کہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ حاضر ہوئے اور یہ عرض کی کہ وَإِن دَخَلْتُهَا لَا أَرَاكَ، یا رسول اللہ اگر جنت میں داخل ہو بھی گئے تو آپ کو تو نہیں دیکھیں گے، اب کیا کریں گے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، اور یہ کتنے ہی اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بڑھ کر کوئی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والا تھا ہی نہیں، تو لازمی طور پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، اس سے یہ خوش ہو گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور ان پر یہ آیت مبارکہ تلاوت کی۔ فرماتے ہیں وَرُوِيَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ لأنت احب الی من اہلی ومالی وانی لأذکرک فما اصبر حتی اجیء فانظر الیک وانی ذکرت موتی وموتک فعرفت انک اذا دخلت الجنة رفعت مع النبیین وان دخلتها لا اراک، فأنزل الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فدعا به فقرأها عليه۔ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک اور شخص بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگے، یعنی جس میں آنکھیں ہی ان کی جھپک نہیں رہی تھیں، لا یطرفو، بالکل ٹک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ اور یہ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ ہوا۔ خود حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضرت امام مزی نے تہذیب الکمال کے اندر یہ روایت نقل کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنا مبارک جوتا سی رہے تھے، نال شریف، اور پیشانی مبارکہ پر پسینہ نکل رہا تھا، ٹپ ٹپ پسینہ آ رہا تھا، اور اس پسینے میں سے نور نکل رہا تھا، یتولد نوراً، نور نکل رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نور نکل رہا تھا تو مبہوت ہو کر دیکھنے لگی، یعنی بالکل ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوتا سیتے سیتے، مبارک جوتا، آپ نے نظر اٹھا کے دیکھی تو بی بی عائشہ کو دیکھا کہ بالکل مبہوت ہو کے دیکھ رہی ہیں، تو فرمایا کیا ہو گیا، کیا دیکھ رہی ہو؟ تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے مبارک چہرے پر، پیشانی پر پسینہ آ رہا ہے اور اس سے نور نکل رہا ہے، تو میں تو اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی ہوں۔ پھر آپ نے اشعار پڑھے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ شعر سن کر۔ تو ایسا کئی مرتبہ پیش ہوا کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ دیکھتے تو دیکھتے رہ جاتے تھے، ورنہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا انداز یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یوں دیکھا کرتے تھے، پھر یوں کر لیتے تھے، پھر یوں دیکھتے، پھر یوں کر لیا۔ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اسی طرح کا انداز تھا کہ آپ ویسے یوں نظریں نہیں گاڑتے تھے، یوں دیکھا کرتے تھے آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو۔ ہاں جب کسی سے متوجہ ہوتے تو پھر پورے طور پر متوجہ ہوا کرتے تھے، متوجہ ہو کر اس سے گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو اب وہ حسن دیکھا تو اس کے اوپر دیکھ کر مبہوت ہو گئے، آنکھیں نہیں جھپک رہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بالو کا، کیا ہوا تمہارے کو، اس طرح دیکھ رہے ہو؟
تو انہوں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پہ فدا یا رسول اللہ، میں تو آپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو بلند و بالا مقام پر اٹھا لے گا، یعنی جنت کے اعلیٰ مقامات پہ رکھے گا، ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ فرماتے ہیں وفی حدیث آخر کان رجل عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينظر الیہ لا یطرف فقال ما بالک قال بأبی وأمی اتمتع من النظر الیک فاذا کان یوم القیامة رفعک اللہ بتفضیلہ فانزل اللہ الآیہ۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، وفی حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگلی فصل جو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہے وہ ہے کہ اسلاف اور ائمہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کیسی محبت ان کی منقول ہے یہ ذکر کیا، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے کا کیسا اشتیاق رکھتے تھے، کتنے مشتاق ہوتے تھے کہ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ جائیں، انتقال کے بعد بھی جلد سے جلد دنیا سے رخصت ہوں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہو۔ اس حوالے سے کچھ باتیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کی ہیں۔ چنانچہ پہلی حدیث مبارکہ جو ذکر کرتے ہیں وہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو پیچھے میں نے اشارتاً ذکر بھی کی، جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے لوگ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میرے بعد ہوں گے، یعنی میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد آئیں گے، ابھی نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں نہیں فرمایا، وہ تو الگ ہی ہیں، ان کی محبتیں تو ان تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، صحابہ کرام کا تو اس میں استثناء ہے، ان جیسی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی نہیں کر سکتا، یہ ان کے علاوہ کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے مجھ سے محبت کرنے والے کچھ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، بہت زیادہ مجھ سے محبت کریں گے، جو یہ چاہیں گے کہ تمام کے تمام اپنے اہل و مال کے بدلے فقط اتنا ہو کہ مجھے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اسی کی مثال حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور پیچھے یہ حدیث مبارکہ گزر چکی ہے 2 فصلیں پہلے، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی کہ آپ جو ہیں وہ صرف میری جان کے علاوہ ہر چیز سے مجھے پیارے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابھی نہیں، پھر آپ کے سینے پہ ہاتھ لگایا، تو جب تک جان سے بھی زیادہ پیارا میں نہیں ہو جاؤں گا اس وقت تک نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب ہاں یہ ہے ایمان کامل، کہ جب میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں تو اس صورت میں ایمان کامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، فرماتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فصل فیما روی عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وشوقهم له، قال حدثنا القاضي الشهيد قال حدثنا العذري قال حدثنا الرازي قال حدثنا الجلودي قال حدثنا ابن سفيان قال حدثنا مسلم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله
ومثله عن أبي ذر وقد تقدم حديث عمر رضي الله تعالى عنه وقوله للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنت أحب إلي من نفسي وما تقدم عن الصحابة في مثله. حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. فرماتے ہیں وعن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عبدہ بنت خالد بن معدان یہ روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد خالد بن معدان جب بھی اپنے بستر پر آتے رات کو سونے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے. بستر پر آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے اور آپ کے صحابہ جو مہاجرین اور انصار ہوتے ان کو یاد کرتے, ایک ایک کا نام لیتے. یہی میری اصل ہیں, یہی میری فصل ہیں, یعنی یہی میرے ساتھی ہیں, یہی میرا اصل ہیں, یہی میری فروع ہیں, یہی میرا دین ہے. یہی تذکرہ کرتے رہتے. انہی کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے اور انہی کی طرف میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے کہ بس جلد سے جلد میں ان کی طرف چلے جاؤں. پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے کہ یا رب جلدی مجھے موت عطا فرما, جلدی مجھے موت عطا فرما, میری روح قبض کر دے. یہ کہتے کہتے آپ کی آنکھیں بند ہو جایا کرتی تھی. کتنا پیارا ان کا سونے کا انداز ہوا کرتا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یاد کرتے کرتے سویا کرتے تھے. بسا اوقات ایسے افراد ہوتے ہیں کہ کبھی ان کو سنتے ہیں تو بس دل پر ایک حسرت طاری ہوتی ہے کہ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. کبھی ان کو سنتے ہیں تو عشق میں محبت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک عربی شخص کے بارے میں نے سنا کہ ان کی یہ عادت کہ انتہائی بہترین یعنی ان کا جو سب سے قیمتی کپڑا ہے, سب سے قیمتی کپڑا پہن کے سونا, سب سے بہترین خوشبو لگا کے سونا عادت ہے. کہ سویا اسی طرح کرتے تھے کہ قیمتی ترین کپڑا پہن کے سونا, قیمتی ترین عطر لگا کے سونا. کسی نے پوچھا کہ بھائی دعوتوں میں ایسا کپڑا نہیں پہنتے, دعوتوں کے اندر تم اس طرح کا عطر نہیں لگاتے, یہ سوتے وقت تم اتنا اہتمام کرتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں ہر رات سوتے ہوئے یہ تمنا کر کے سوتا ہوں کہ کاش آج کی رات جب میں سوؤں تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے. تو یہ تمنا ہوتی ہے اور اسی تمنا کے ساتھ یہ سوتا ہوں کہ جب سوؤں اور دیدار ہو جائے تو پھر سب سے قیمتی کپڑوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو جائے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز ہوا کرتا ہے. تو اسی طرح یہ صحابی رسول یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے, اپنے صحابہ کو یاد کر کے اس طرح سویا کرتے تھے. فرماتے ہیں وعن عبدہ خالد بن معدان قالت ما كان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أصحابه من المهاجرين والأنصار يسميهم ويقول هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك حتى يغربه النوم. آگے ایک اور دو روایتیں نقل کرتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ, جب آپ کے والد گرامی یعنی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے کر آئے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ, ان کے ایمان لانے سے زیادہ بہتر ایمان لانا ابو طالب کا ایمان لانا تھا کہ وہ ایمان لاتے ابو قحافہ کے بدلے تو یہ مجھے زیادہ پسند تھا, یہ مجھے زیادہ پسند تھا کہ ان کے ایمان لانے سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی, ان کے ایمان لانے سے
آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، تو اس لیے چونکہ آپ اس سے زیادہ خوش ہوتے تو مجھے اس میں زیادہ خوشی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مبارکباد دی تھی، ان کو مبارکباد دی تھی، تو انہوں نے عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ وہ ایمان لاتے تو چونکہ اس سے آپ کو زیادہ خوشی ہوتی، تو اپنے والد کے مقابلے میں ان کا ایمان لانا یہ مجھے زیادہ خوش کرتا کہ اس سے آپ کو خوشی زیادہ ہوتی۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کہا جس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت تک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی ایمان لے کر نہیں آئے تھے، وہ تو سرے سے ایمان ہی لے کر نہیں آئے، خطاب جو ہے، تو کہا کہ بالفرض یہ علی سبیل التسلیم ہے، ویسے تو ایمان تھا ہی نہیں خطاب کا، تو کہا کہ خطاب کے مقابلے میں آپ کا ایمان لانا جو ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے، خطاب کے مقابلے میں آپ کا ایمان لانا مجھے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ آپ کا ایمان لانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ تو والد کے مقابلے میں آپ اگر ایمان لے آئیں کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں، اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ خوشی ہوگی، اور یہی چیز مجھے زیادہ پسند ہے۔ فرماتے ہیں وروی عن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق لاسلام ابی طالب کان اقر لعینی من اسلامہ یعنی اباہ ابا قحافۃ وذلك ان اسلام ابی طالب کان اقر لعینک ونحوه عن عمر بن الخطاب قاله للعباس ان تسلم احب الی من ان یسلم الخطاب لان ذلك احب الى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دو روایتیں مزید سماعت فرمائیں۔ ابن اسحاق کی مشہور و معروف روایت ہے کہ ایک انصاری خاتون غزوہ احد میں ان کے والد، ان کے بھائی اور ان کے شوہر شہید کر دیے گئے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، لیکن وہ ایک ہی سوال کرتی رہیں، صرف اتنا بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ خیرن ہوا بحمد اللہ کما تحبین، کہ یہاں جملہ کیا ہے، وہ خیر سے ہیں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ ایسے ہی ہیں جیسا تو پسند کرتی ہے، جیسا تو پسند کرتی ہے وہ ویسے ہی ہیں، یعنی تو یہ چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہوں، عافیت کے ساتھ ہوں، ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، تو وہ ویسے ہی ہیں۔ وہ بحمد اللہ کما تحبین، تو اس نے عرض کی کہ ارونی حتی انظر الیہ، اتنا کرو، بتا دیا گیا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، کہا کہ مجھے دکھا دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ ایک نظر ان کو دیکھ لوں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے عرض کی کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، ہر مصیبت آپ کے بعد جب آپ کو دیکھ لیا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وعن ابن اسحاق ان امرأة من الانصار قتل ابوها واخوها وزوجها يوم احد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلما رأته قالت كل مصیبة بعدك جلل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا کائنات سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کیسی تھی۔ صرف حضرت علی کی اپنی نہیں، تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کی محبت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے اموال، اپنی اولاد، اپنے آبا و اجداد، اپنی والدائیں، والدہ، دادی، نانی، تمام، ان تمام سے زیادہ پیارے تھے، اور
سخت پیاس میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ پیارے تھے. تیز پیاس لگی ہو اور اس وقت جو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پسندیدہ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ پیارے تھے. یہ صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے کہ اس وقت کتنی ضرورت ہوتی ہے ٹھنڈے پانی کی، کتنا پیارا لگتا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فرماتے ہیں وَسُئِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رضی اللہ تعالی عنہ كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے اور گفتگو باقی ہے، اپنے اگلے درس کے اندر اس کو بیان کریں گے. رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور جو علامات محبت قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آگے بیان فرما رہے ہیں، رب العزت جل وعلا ہم سب کو بھی ان علامات کا پیکر بنائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع، آپ کا ادب و احترام اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل